کہتے ہیں پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک آدمی کو جو کہ تھوڑا بھولا بھالا تھا، عام لفظوں میں آپ اس کو بیوقوف بھی کہہ سکتے ہیں، اس آدمی کو کسی نے کہا کہ وہ دیکھو جو کتا بھاگا جا رہا ہے تمہارا کان لے کر بھاگا ہے۔ آدمی نے اندھا دھند کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ کتا مزید تیز بھاگا، آدمی نے بھی اس سے زیادہ تیز بھاگنے کی کوشش کی، کتے نے اس سے بھی زیادہ تیز بھاگنے کی کوشش کی۔ بھاگتے بھاگتے وہ آدمی کہیں کا کہیں نکل گیا اور آدمی بھی اس کے پیچھے کہیں کا کہیں نکل آیا، لیکن کتا کہاں ہاتھ آنے والا تھا، اب تو نظروں سے بھی اوجھل ہو گیا۔ آدمی نے جب دیکھا کہ اندھا دھند بھاگتے بھاگتے پتہ نہیں کہاں نکل آیا ہوں، راستہ بھی نہیں پتا اور کتے کا بھی اب نہیں پتا، تو اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ارد گرد کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک اجنبی آدمی ہے اور اتنا رو رہا ہے، تو وجہ پوچھی کہ اے بھلے آدمی تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو اور کہاں سے آئے ہو، کس کو ملنا ہے؟ تو اس بھولے بھالے آدمی نے کہا میں نے کسی کو نہیں ملنا، کتا میرا کان لے کر بھاگا تھا تو میں اس سے اپنا کان لینے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا تھا اور بھاگتے بھاگتے ادھر آ گیا ہوں، اب کتا مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا، بہت آگے نکل گیا ہے، مجھے نہ کان بھی نہیں ملا اور راستہ بھی کھو گیا ہے۔ تو ایک آدمی نے کہا اے بھلے لوگ یہ تمہارے تو دونوں کان موجود ہیں، تو کتا کان لے کر کیسے بھاگا؟ اس نے ہاتھ لگایا تو دونوں کان موجود تھے۔ اب شرمندگی کے مارے سر کھجانے لگا اور غصے میں آ کر اسی آدمی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا جس نے کہا تھا کتا تمہارا کان لے کر بھاگا ہے۔ تب ایک عقل مند آدمی نے اسے سمجھایا کہ اللہ کے بندے، اس کو برا بھلا کہنے یا گالیاں دینے سے کیا فائدہ، الٹا تمہارے کھاتے میں گالی بکنے کا گناہ لکھا جا رہا ہوگا۔ غلطی مانا کہ اس کی ہے، لیکن تمہاری تو غلطی اس سے بھی زیادہ ہے کہ کان کو سنبھالتے تو صحیح، ایسے ہی کان کو ہاتھ مار کے دیکھا نہیں اور اندھا دھند اس کے کہنے پہ کتے کے پیچھے بھاگ پڑے۔ تو یہ تو ایک کہانی تھی۔ اب میں ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں۔ مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس طرح کے لوگ آج کل کے جدید دور میں اور ایجوکیٹڈ معاشرے میں ابھی تک بھی موجود ہیں، جس کے نام اور پتہ دونوں چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں بتا دوں گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے۔ اس سے پہلے نا ہم تھوڑی سی خبریں دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ ہفتے پہلے نا ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا قتل ہوا، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنا کان نہیں دیکھا، بس بھاگ پڑے کتے کے پیچھے بھاگتے ہوئے اندھا دھند اپنا کان لینے کے لیے۔ کوئی ثنا کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی عمر حیات کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی والدین کی بری تربیت پر زور ڈال رہا ہے، تو کوئی معاشرے کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی حکومت کو برا بھلا کہہ رہا ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ جو سوگواران ہیں، ثنا کے گھر والے یا جن کا دل دکھا ہے، ان کے دل پر یہ باتیں کیا اثر کر رہی ہوں گی۔ کچھ دن گزرے، کچھ دنوں کے بعد ملتان کے وقاص رضا کی خودکشی کی نیوز ملی کہ اس نے کہا کہ آفس سے آ کے میری ڈیڈ باڈی لے جائیں، تو اس میں ہم نے کیا کیا، وہ نیوز ملی تو پھر ایک دفعہ ہم نے حسب معمول کان کو نہیں دیکھا اور اس کے پیچھے اندھا دھند بھاگ پڑے، اور کوئی اس کی بیوی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی ماں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ بیوی غلط انتخاب نے یہ دن دکھایا، کوئی کہہ رہا ہے کہ سسرال نے اس کے ناک میں دم کر دیا تھا، اگر بیٹے کی پسند پہ لے آئی تھی ساس تو اسے چاہیے تھا اس کو گھر میں بساتی۔ کوئی کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی اس کی بیوی کی ماں کی تربیت کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ پھر ایک دفعہ سوچے سمجھے بغیر ہم اندھا دھند بھاگے چلے جا رہے تھے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا، عائشہ خان کی ڈیڈ باڈی کا ان کے فلیٹ سے ملنا، اس میں بھی ہمارا یہی واقعہ رہا، یہی ہمارا کردار رہا۔ اس کے بعد آج کل جو ایک ہاٹ ایشو چل رہا ہے حمیرہ اصغر کا، حمیرہ اصغر کے فلیٹ سے ان کے ڈیڈ باڈی کا ملنا، اور وہ سب کچھ جو ابھی تک نیوز میں بہت ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے اور ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں، واقعی میں یہ بڑی پریشانی کی بات تھی، بڑے دکھ اور افسوس کی بات تھی۔ جتنا دکھ کیا جائے کم ہے، جتنے آنسو بہائے جائیں کم ہے، کیونکہ یہ صرف ایک انسان کی موت نہیں ہے۔ انسانوں کی موت پہ ہم انسان بڑے بڑے دل والے ہیں، انسانوں کی موت پہ ہمیں صبر آ جاتا ہے۔ یہ جو موت تھی یہ انسانیت کی موت تھی، اتنا وقت وہ لاپتہ رہی، کسی کو خیال نہیں آیا کہ پتہ تو کریں کہ یہ ایک جیتا جاگتا انسان کہاں چلا گیا۔
یہ ایک انسانیت کی موت تھی. اس لیے اس پر تو جتنا دکھ کیا جائے، جتنا غم منایا جائے، جتنے آنسو بہائے جائیں، کم ہے. لیکن اس سارے معاملے میں ہم نے کیا کیا؟ ایک دفعہ پھر ہم نے کان کو نہیں دیکھا، بلکہ اندھا دھند بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور ابھی تک بھاگے چلے جا رہے ہیں، سرپٹ اندھا دھند بغیر حقیقت جانے، سب سے آگے بھاگنے کی تگودو میں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دفعہ ہاتھ مار کے دیکھیں تو صحیح کہ کان تو موجود ہے اپنی جگہ پر یا نہیں. اور پتہ ہے اس سے زیادہ مزے کی بات کیا، کہ اکثر ہی بھاگتے بھاگتے جب ہمیں احساس دلایا جاتا ہے، یا کبھی خوش قسمتی سے ہمیں خود احساس ہو جاتا ہے کہ کان تو موجود ہے، تو ہم بھی بڑے شرمندہ ہوتے ہیں اور مارے خجلت کے ادھر ادھر منہ چھپاتے پھرتے ہیں. یہ تو چند واقعات کی جھلک ہے جو وائرل ہے. بالکل اسی طرح اگر ہم اپنی پرسنل لائف میں دیکھیں تو بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں ہم بغیر تحقیق کے، سادہ لفظوں میں پھر یہی کہوں گی کہ بغیر کان کو ہاتھ مارے، بغیر کان کو دیکھے، اندھا دھند بھاگتے چلے جاتے ہیں، بھاگتے چلے جاتے ہیں، بھاگتے چلے جاتے ہیں. اور ایٹ دا اینڈ ایک آدمی، اسی آدمی کی طرح جس کو شرمندگی اٹھانی پڑی تھی، ہمیں بھی اسی آدمی کی طرح شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. اچھا پتہ کیا ہے، وہ بڑا بھولا بھالا وقت تھا، وہ بھولا بھالا دور تھا. سیدھے سادے لوگ تھے، اپنی غلطی کو مان لینے والے. وہ تو شرمندہ ہوا اور اپنی اس نے غلطی مان لی. لیکن پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہم عقل مند، ایجوکیٹڈ، ڈگری ہولڈرز ہیں، تو پھر ہم اپنی شرمندگی پر شرمندہ نہیں ہوتے. ہم اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے اور غلطیاں کرتے ہیں، کبھی جھوٹ کا سہارا لے کر، کبھی کسی اور طرح سے، کبھی چغلی کھا کے، کبھی غیبت کر کے، کبھی کسی اور کو الزام دے کر، کبھی کسی نہ کسی طرح کرتے کرتے اس شرمندگی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. یا پھر کبھی ہم انتہائی خطرناک قدم جو کہ انتقامی کارروائیوں کا ہوتا ہے اسی کی طرف چلے جاتے ہیں، جس سے معاشرے میں مزید فتنہ و فساد برپا ہوتے ہیں. اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں قرآن پاک میں حکم دے رہے ہیں کہ فساد برپا نہ کرو، میری زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا یا اللہ جس کو بنا رہا ہے یہ تو دنیا میں فساد پھیلائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نہیں، تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، یہ فساد نہیں پھیلائیں گے. لیکن ہم تو فساد پھیلا رہے ہیں. اللہ نے کہا فساد نہ پھیلاؤ، تجسس نہ کرو، غیبت نہ کرو. ہم نے ان سب کو پس پش ڈالا اور بھاگ کھڑے ہوئے کتے سے اپنا کان لینے کے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ کتا ہمیں کہاں لے کر جاتا ہے، شرمندگی، خجالت، پچھتاوے کے علاوہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی سیر کراتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایسے بھاگتے ہوئے کتے سے بچائے اور ایسے لوگوں سے بھی بچائے جو ہمیں کہیں کہ وہ دیکھو کتا تمہارا کان لے کر جا رہا ہے. اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسا اگر موقع آ جائے، اور آئیں گے ایسے موقع ضرور آتے ہیں، ہر کسی کی زندگی میں ایک دفعہ نہیں بار بار ایسا موقع آئے گا جب کوئی کہے گا وہ دیکھو کتا تمہارا کان لے کر جا رہا ہے. تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے، ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم پہلے دیکھیں کان موجود ہے کہ نہیں ہے، تحقیق کریں معاملے کی، معاملہ کہاں سے شروع ہوا کہاں پہ ختم ہو رہا ہے، اور ادھر میرا کردار کیا ہے. میں نے اندھا دھند بھاگتے جانا ہے اس آدمی کی طرح کتے سے کان لینے کے لیے، یا پہلے ہاتھ مار کے دیکھنا ہے کان موجود ہے کہ نہیں ہے. اگر کان بالفرض موجود ہوگا ضرور ہوگا، اگر بالفرض موجود نہیں بھی ہے تو سوچنا ہے کہ کب کتے نے چھینا تھا، کیسے ہوا تھا، مجھے تکلیف کیوں نہیں ہوئی تھی. ہو سکتا ہے میں نے غلطی سے کہیں رکھ دیا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس معاملے کی تحقیق کرنی چاہیے. اور مومن کا کام بھی یہی ہے. اللہ بھی ہمیں قرآن پاک میں یہی کہہ رہا ہے کہ معاملے کی تحقیق کرو. یہ مومن کی صفات میں اللہ نے بتایا ہے. ہم اندھا دھند بھاگتے 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 ایک دن ضرور ہم اسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں جہاں دنیا پھر ہمارے اوپر ہنس رہی ہوتی ہے، اور ہم اسی آدمی کی طرح مارے خجلت کے بڑے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں جس پر کچھ لمحے پہلے ہم ویڈیو میں اس کہانی سنتے ہوئے، جس کے اوپر ہم سنتے ہوئے ہمارے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اور ہم اس بیچارے بھولے بھالے آدمی پہ ترس کھا رہے تھے. اور پتہ ہے میں نے کہا تھا اینڈ پہ بتاؤں کہ وہ آدمی کون ہے. وہ آدمی دراصل میں ہوں، آپ ہیں، ہمارے معاشرے میں موجود ہر انسان ہے. امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور لنک کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایک ٹاپک کے ساتھ. تب تک
کے لیے دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین. کہتے ہیں پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک آدمی کو جو کہ تھوڑا بھولا بھالا تھا، عام لفظوں میں آپ اس کو بیوقوف بھی کہہ